آج کا ہمارا سبق ادغام کے بارے میں ہی ہے، اور یہ خاص طور پر حفاظ کرام اور قراء اعظام اور ان بچوں یا بڑوں کے لیے ہے کہ جو تجویدی قواعد کو اچھی طرح سے جانتے اور سمجھتے ہیں اور مخارج کے بارے میں بھی علم رکھتے ہیں۔ لیکن اگر عام مرد و خواتین اور بچے اور بچیاں بھی اس کو سنیں تو انشاءاللہ ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو آئیے ہم آج کے اس نئے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ادغام کے بارے میں اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو ادغام کی ڈیفینیشن بتا دی تھی کہ ادغام کسے کہتے ہیں۔ اس کو ہم دوبارہ ریپیٹ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ادغام کسے کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہم انشاءاللہ آج کے اس سبق میں آپ کو یہ بات عرض کریں گے کہ ادغام میں پہلے حرف کو کیا کہتے ہیں اور اسی طرح دوسرے حرف کو کیا کہتے ہیں۔ یہ بات بھی ہم اس سے پہلے والی ویڈیو میں آپ کو بتا چکے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہم ادغام کی دوسری قسم جو ہے مثلین، متجانسین اور متقاربین کے بارے میں بتائیں گے، جس میں سب سے پہلی چیز ان تینوں کی ڈیفینیشن ہوگی اور اس کے بعد ان کی مثالیں آپ حضرات کے سامنے ہم عرض کریں گے۔ چوتھے نمبر پر ہم آپ کو یہ بات بتائیں گے کہ مثلین، متجانسین اور متقاربین والا ادغام قرآن میں کس حرف کے ساتھ ہوا ہے، اور یہ بات بھی انشاءاللہ آپ کو مثالوں کے ذریعے سے ہم سمجھائیں گے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ آپ کی آسانی کے لیے ایک قاعدہ اور کلیہ سمجھا دیں گے کہ کہیں بھی اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ادغام کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس کے بارے میں آپ کو ایک قاعدہ اور کلیہ سمجھا دیں گے انشاءاللہ۔ چھٹے نمبر پر انشاءاللہ آپ کو ہم یہ بات بتائیں گے کہ قرآن میں چند ایسے الفاظ بھی ہیں کہ جہاں ادغام، مثلین، متجانسین اور متقاربین کی ڈیفینیشن یعنی تعریف صادق تو آتی ہے، لیکن پھر بھی آپ نے وہاں پر ادغام نہیں کرنا، اور قرآن میں ایسے کہاں کہاں ہوتا ہے اور ان کی مثالیں بھی آپ حضرات کے سامنے عرض کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات کہ ادغام کا معنی کیا ہے، یا ادغام کسے کہتے ہیں، یا ادغام کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ تو ادغام کا معنی ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملا دینا، گویا دو حرفوں کو ایک کر دینا ہے۔ جیسے وَقَدْ دَخَلُوا، عَبَدْتُمْ، یہ دو مثالیں ہیں۔ پہلی مثال میں ایک دال کو دوسری دال کے ساتھ ملا دیا گیا ہے، گویا پہلی دال کا دوسری دال میں ادغام کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح عبدتم جو دوسری مثال ہے، اس مثال میں بھی حرف دال کو حرف تا کے ساتھ ملا دیا گیا ہے، گویا حرف دال کا حرف تا میں ادغام کر دیا گیا ہے۔ دوسری بات جو ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ ادغام میں پہلے والے حرف کو کیا کہتے ہیں اور دوسرے حرف کو کیا کہتے ہیں، تو سامعین محترم یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ ادغام میں جو پہلا حرف ہوتا ہے جس کا ہم دوسرے حرف میں ادغام کرتے ہیں، تو پہلے حرف کو مدغم اور اس حرف کا دوسرے جس حرف میں ادغام کرتے ہیں اس کو مدغم فی کہتے ہیں، یعنی پہلے حرف کو مدغم اور دوسرے حرف کو مدغم فی کہتے ہیں۔ تیسری بات کہ ہم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے کہ ادغام کی کتنی قسمیں ہیں، کون کون سی ہیں، پھر اس کے بعد ان کی ڈیفینیشن آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے، اور ان ڈیفینیشن کے ساتھ ساتھ ان کی مثالوں کے ذریعے سے وضاحت کریں گے انشاءاللہ۔ تو ناظرین گرامی، ادغام کی تین قسمیں ہیں، مثلین، متجانسین اور متقاربین۔ ادغام مثلین کسے کہتے ہیں؟ ایسے دو حرف
کہ جن کا مخرج بھی ایک ہو اور یہ دونوں حرف تمام صفات میں بھی یکساں یعنی برابر ہوں۔ جیسے با کا ادغام حرف با میں، تا کا ادغام تا میں، جیم کا ادغام جیم میں، طا کا ادغام طا میں، وغیرہ وغیرہ۔ مثلین یہ مثل سے ہے یعنی ایک جیسے ہونا، برابر ہونا۔ تو یہاں پہ جو مدغم ہے وہ بھی با ہے اور جو مدغم فی ہے وہ بھی با ہے، تو دونوں حرف ایک جیسے ہیں، اسے ادغام مثلین کہیں گے۔ اسی طرح فرض کریں کہ اگر وہ مدغم حرف تا ہے اور مدغم فی حرف بھی تا ہے، ایک جیسے ہیں، یا مدغم جیم ہے مدغم فی بھی جیم ہے، یا مدغم طا ہے اور مدغم فی بھی طا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور حرف ہے، تو یہ ادغام مثلین کی مثالیں ہیں، کیونکہ یہ ان دونوں جو مدغم اور مدغم فی ہیں دونوں کا مخرج بھی ایک ہے اور دونوں کی صفات بھی برابر ہیں، اس لیے اس کو ادغام مثلین کہیں گے۔ ادغام کی دوسری قسم ہے متجانسین۔ ادغام متجانسین وہ دو حرف کہ جن کا مخرج یعنی ادا ہونے کی جگہ ایک ہو اور وہ چند صفات میں برابر یعنی ایک جیسے ہوں۔ مثلین میں ہم نے کہا تھا کہ مدغم اور مدغم فی دونوں تمام صفات میں ایک جیسے ہونے چاہیے، لیکن متجانسین میں مدغم اور مدغم فی چند صفات میں ایک جیسے ہونے چاہیے۔ جیسے دال کا ادغام تا میں یا تا کا ادغام طا میں۔ اب دال اور تا یہ ان کا مخرج یعنی ادا ہونے کی جگہ ایک ہے، اسی طرح تا اور طا ان دونوں کا بھی مخرج ایک ہے، لیکن صفات تھوڑی تھوڑی ڈیفرنٹ ہیں، مختلف ہیں۔ دال اور تا کی صفات مختلف ہیں، اسی طرح تا اور طا کی صفات مختلف ہیں، تھوڑی تھوڑی برابر ہیں اور تھوڑی تھوڑی مختلف ہیں، اس لیے اس کو ادغام متجانسین کہتے ہیں۔ یعنی کہ اگر دال مدغم اور تا مدغم فی ہو تو اس کو ادغام متجانسین کی مثال کہیں گے۔ اسی طرح اگر کسی لفظ میں یعنی تا کا ادغام طا میں ہو رہا ہو تو یہ ادغام متجانسین کی مثال ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ مدغم تا ہے اور مدغم فی طا ہے، تو یہ ادغام متجانسین کی مثال ہے۔ تیسری قسم ادغام کی وہ ہے متقاربین۔ ایسے دو حرف کہ جو مخرج یعنی ادا ہونے کی جگہ میں قریب قریب ہوں یا صفات میں قریب قریب ہوں یا مخرج اور صفات دونوں میں قریب قریب ہوں، اسے ادغام متقاربین کہیں گے۔ جیسے حرف دال کا ادغام سین میں، دال کا ادغام شین میں، لام کا ادغام را میں۔ اب دال اور سین، اسی طرح دال اور شین یہ صفات میں قریب قریب ہیں، اور لام اور را یہ مخرج میں قریب قریب ہیں۔ تو جو قریب قریب ہوں گے یعنی مدغم فی کے قریب ہو یا مدغم فی مدغم کے قریب ہو، دونوں میں کوئی ایک دوسرے کے قریب ہو، بات ایک ہی ہے، تو اس کو ہم ادغام متقاربین کہیں گے۔ متقاربین یعنی قریب قریب ہونا، تو چاہے مخرج میں قریب قریب ہوں یا صفات میں قریب قریب ہوں یا مخرج اور صفات دونوں میں قریب قریب ہوں، تو اسے ادغام متقاربین کہیں گے۔ چوتھے نمبر پر ہم نے آپ کو گزارش کی تھی کہ ہم یہ بات آپ سے عرض کریں گے کہ مثلین، متجانسین اور متقاربین والا ادغام قرآن میں کس حرف کا کس حرف کے ساتھ آیا ہے، اور ساتھ اس کی مثالیں بھی عرض کریں گے۔ تو سامعین محترم، متجانسین والا ادغام قرآن میں صرف 6 حرفوں کے ساتھ واقع ہوا ہے۔ نمبر 1 پر ہے با کا ادغام میم کے ساتھ واقع ہوا ہے۔ سورۃ ہود میں یہ لفظ ہے ارکم معنا۔
اصل میں یہ لفظ ہے ارکب معنا۔ اب یہاں پر با ساکن ہے، با کے بعد میم آئی ہے، تو ہم نے یہ بات بتائی ہے کہ با کا ادغام میم میں ہوا ہے۔ یہ متجانسین کی مثال ہے، متجانسین کہ جن کا مخرج ایک ہو لیکن صفات میں چند صفات میں وہ برابر ہوں۔ تو با اور میم یہ دونوں چند صفات میں برابر ہیں، یعنی دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ تو با کا ہم نے میم میں ادغام کر دیا، گویا با مدغم اور میم مدغم فی ہے، تو اس لیے ہم نے با کو ختم کر کے ارکم معنا پڑھنا ہے۔ یہاں پر یہ اصل لفظ ارکب معنا ہے، لیکن جب ادغام ہو گیا، با ختم ہو گئی، تو پھر یہ ارکم معنا ہو گیا۔ تو یہ پہلی مثال تھی کہ با کا ادغام میم میں یہ واقعہ ہوا ہے متجانسین والے ادغام میں۔ دوسری مثال ہے کہ تا کا ادغام دال میں ہوا ہے یا تا میں ہوا ہے۔ تا کا ادغام دال میں اور تا کا ادغام تا میں۔ اس کی مثال ہے اجیبت دعوتکما، یہ تا کا ادغام دال میں۔ اب تا کا ادغام وہ طا میں ہوا ہے، اس کی مثال ہے وقالت طائفۃ۔ اب اجیبت دعوتکما، اس کو میں ذرا واضح کر کے پڑھتا ہوں۔ یہ اصل میں لفظ ہے اجیبت دعوتکما۔ یہ شروع میں جو پہلا لفظ ہے تا ساکن ہے، اس کے بعد دال مشدد ہے، تو تا مدغم ہے اور دال مدغم فی ہے۔ تو تا کا ہم نے دال میں ادغام کیا، جس کی وجہ سے تا ختم ہو گئی، حذف ہو گئی، تو اس کو ہم نے اجیبت کو اجیبت دعوتکما، تا کو ختم کر دیا، دال ہم لے آئے اور اجیبت دعوتکما پڑھا ہے۔ اسی طرح دوسری مثال ہے وقالت طائفہ، یہ اصل میں لفظ ہے وقالت طائفہ، یعنی طا سے پہلے تا ہے، تو ہم نے تا کا طا میں ادغام کر دیا، تو تا ساکن جو ہے یہ مدغم اور طا مشدد جو ہے یہ مدغم فی ہے، یعنی ہم نے تا کا طا میں ادغام کر دیا ہے۔ تو جب ہم نے تا کا طا میں ادغام کیا ہے تو تا ختم ہوگی، طا رہ گئی، تو پھر ہم اس کو پڑھیں گے وقالت طائفۃ۔ تیسرے نمبر پر ہے سا کا ادغام زال میں، حرف سا جو ہے اس کا ادغام زال میں، جیسے یلحظ ذالک، یلحظ ذالک۔ تو اب یہ سا ہے اور سا ساکن ہے اور زال وہ مشدد ہے، تو سا کا ہم نے زال میں ادغام کر دیا، سا مدغم ہے اور زال مدغم فی ہے، تو اس کو ہم جب سا کا زال میں ادغام کر دیں گے تو سا ختم ہو جائے گی، یلحظ سے یہ یلحظ ذالک بن جائے گا، یلحظ ذالک، یعنی یلحظ ذالک، سا ختم ہو جائے گی، زال بن جائے گی۔ چوتھے نمبر پر ہے دال کا ادغام حرف تا میں، جیسے قد تبین، اصل میں یہ لفظ ہے قد تبین، دال ساکن ہے، تا مشدد ہے، دال کا تا میں ہم نے ادغام کر دیا، تو دال مدغم اور تا مدغم فی ہے، تو ہم اس کو قد تبین کی جگہ قد تبین پڑھیں گے، دال ختم کر دیں گے اور تا پڑھیں گے۔ پانچویں نمبر پر ہے زال کا ادغام ضا میں، جیسے اذ ظلمتم، دوسری مثال ہے اذ ظلموا۔ اب یہ اذ ظلمتم اور اذ ظلموا اصل میں تھا، میں تجوید سے ہٹ کے آپ کو ذرا پڑھ کے بتاتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ اذ ظلمتم، اسی طرح اذ ظلموا، تو جب زال ساکن ہے اس کا ہم نے ضا میں ادغام کرنا ہے، تو زال مدغم اور ضا مدغم فی ہے،
تو ہم اس زال کا ضا میں ادغام کریں گے. از ظلمتم سے یا از ظلموا سے یہ بن جائے گا اذ ظلمتم اذ ظلموا، ذال بیچ میں سے ختم ہو جائے گی، اذ ظلمتم اذ ظلموا یہ ہو جائے گا. چھٹے نمبر پر ہے تو کا ادغام تا میں. یہ تھوڑا مشکل ہے کہ تو کا تا میں ادغام کیسے ہوگا. تو اس کی مثال ہے بسط احاط تو. یہ میں نے ذرا تجوید سے ہٹ کے پڑھا ہے تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. تو ساکن ہے، آگے تا مشدد ہے، ہم نے تو کا تا میں ادغام کرنا ہے تو مدغم اور تا مدغم فی ہوگی. تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ بسط، تو کی تھوڑی سی خوشبو آنی چاہیے. اسی طرح احاط تو کی تھوڑی سی خوشبو یعنی تھوڑا سا اثر اس کا آنا چاہیے. ایک مرتبہ پھر سنیے، بسط احاط. ایک مرتبہ ہم اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ متجانسین کا جو ادغام ہے یہ قرآن میں 6 حرفوں میں واقع ہوا ہے. پہلے نمبر پر با کا ادغام میم میں، دوسرے نمبر پر تا کا ادغام دال میں اور تا کا ادغام تو میں، تیسرے نمبر پر سا کا ادغام زال میں، چوتھے نمبر پر دال کا ادغام تا میں، پانچویں نمبر پر زال کا ادغام ضا میں اور چھٹے نمبر پر تو کا ادغام تا میں. اس کے بعد ہم آپ کو آپ کی آسانی کے لیے ایک قاعدہ کلیہ بتا دیتے ہیں کہ جہاں پر بھی ایسا ہو تو آپ نے وہاں پر کیا کرنا ہے، ادغام کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو معزز سامعین، سب سے پہلی وہ بات ہے وہ کیا ہے کہ مثلین اور متجانسین والے ادغام میں اگر پہلا حرف ساکن ہو تو اس حرف کا دوسرے حرف کے ساتھ ہمیشہ آپ نے ادغام کرنا ہوگا. اس کی مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں. پہلی مثال ہے فَاضْرِبْ بِهِ. اب دیکھیں ہم نے گزارش کی کہ اگر مدغم ساکن ہو تو ہمیشہ آپ نے ادغام کرنا ہے. فَاضْرِبْ میں دیکھیں مدغم ساکن ہے، جو پہلی با ہے وہ مدغم ہے، دوسری با مدغم فی ہے. تو پہلی با ساکن ہے لہذا ہم یہاں پر ادغام ہی کریں گے، فَاضْرِبْ بِهِ پڑھیں گے. دوسری مثال ہے رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ. یہ بھی مثلین کی مثال ہے کہ پہلا بھی حرف تا ہے، دوسرا حرف بھی تا ہے اور مدغم جو ہے وہ ساکن ہے لہذا ہم نے یہاں پر ادغام ہی کرنا ہے. رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ اس کو پڑھیں گے. تیسری مثال ہے یوجہہ. اس میں پہلی ہا ساکن ہے، دوسری ہا مشدد ہے. تو ہم نے ابھی بتایا اور یہ بھی مثلین کی مثال ہے، اگر پہلا ساکن ہو تو ہم نے ادغام ہی کرنا ہے، اس لیے ہم اس کو یوجہہ ہی پڑھیں گے، اس میں ادغام ہم کریں گے لازمی طور پر. چوتھی مثال ہے عبدتم. یہ متجانسین کی مثال ہے کیونکہ دال اور تا یہ مخرج میں ایک ہیں لیکن چند صفات میں ایک جیسے ہیں، ساری صفات میں ایک جیسے نہیں ہیں، اس لیے اس کو متجانسین کہیں گے. تو دال اور تا، یہ دال مدغم ہے، تا مدغم فی ہے، لیکن ہم نے ابھی آپ کو بتایا کہ اگر مدغم ساکن ہو تو آپ نے ہمیشہ ادغام ہی کرنا ہے لہٰذا ہم عبدتم میں ادغام ہی کریں گے. عبدتم پڑھیں گے، عبدتم نہیں پڑھیں گے. اگلی مثال ہے یلحظ ذالک. ذرا واضح کرتا ہوں میں اس کو، یلحظ ذالک. یہ مثال بھی متجانسین کی ہے، یعنی سا اور زال حرف کے ادا ہونے کی جگہ سیم ہے، ایک جیسی ہے، لیکن صفات تھوڑی تھوڑی ڈفرینٹ ہیں، مختلف ہیں. اس لیے یہاں پر ہم نے چونکہ یہ قاعدہ پڑھا ہے کہ پہلا حرف ساکن ہو تو ادغام ہی کرنا ہے، اس لیے ہم یہاں پر ادغام ہی کریں گے. یلحظ ذالک کو ہم یلحظ ذالک ہی پڑھیں گے، یلحظ ذالک نہیں پڑھیں گے.
آخری مثال ہے وقالت طائفتن، یہاں پر مدغم تا ہے، مدغم فی طا ہے، دونوں کے ادا ہونے کی جگہ ایک ہے، لیکن چند صفات میں یہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں، اس لیے اس کو متجانسین کہیں گے۔ ابھی ہم نے قاعدہ پڑھا ہے کہ مثلین متجانسین میں اگر پہلا ساکن ہو تو ہمیشہ ہم نے ادغام ہی کرنا ہوگا، اس لیے ہم یہاں پر ادغام کریں گے۔ وقالت طائفتن کو ہم ادغام کر کے وقالت طائفتن پڑھیں گے۔ قاعدہ نمبر دو یہ ہے کہ متقاربین والے ادغام میں اگر پہلا حرف ساکن ہو تو نون ساکن اور تنوین کا ادغام صرف ان 5 حرفوں میں ہوگا، اور وہ 5 حرف کیا ہیں؟ یا، را، میم، لام، واو۔ اور قاعدہ نمبر 3 قل اور بل کے لام کا ادغام را میں ہوتا ہے، اس کے بعد اسی طرح قاف کا ادغام کاف میں ہوتا ہے۔ آخر میں جو ہم نے آپ سے گزارش کی تھی کہ ہم آپ کو آخر میں یہ بتائیں گے کہ قرآن میں ایسے الفاظ بھی ہیں کہ جہاں مثلین متجانسین اور متقاربین کی ڈیفینیشن وہ صادق تو آتی ہے، لیکن پھر بھی ہم نے وہاں پر ادغام نہیں کرنا، اور قرآن میں ایسے کہاں کہاں ہوتا ہے، اور آخر میں ان کی مثالیں بھی عرض کریں گے انشاءاللہ۔ تو ناظرین گرامی، مندرجہ ذیل 4 صورتوں میں آپ نے ادغام نہیں کرنا، یعنی ان 4 صورتوں میں ادغام کرنا منع ہے۔ نمبر 1، ادغام مثلین میں اگر پہلا حرف مدہ ہو تو اس صورت میں ادغام نہیں ہوگا۔ حروف مدہ کے بارے میں ہم بہت پہلے بات کر چکے ہیں۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا۔ یہ کب مدہ ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ اس کی مثال ہے قالوا وہم، دوسری مثال ہے فی یومن۔ اب پہلی مثال میں آپ دیکھیں کہ قالوا میں جو واو ہے، پہلی واو ساکن، یہ واو مدہ ہے، اور اس کے بعد پھر واو آ رہی ہے۔ تو ہم نے ابھی بتایا کہ اگر ادغام کی صورت میں مثلین میں پہلی واو مدہ ہو تو وہاں پر ہم نے ادغام نہیں کرنا، اس لیے ہم اس کو قالوا وہم پڑھیں گے۔ اگر ادغام کرتے تو قالوا وہم پڑھتے، لیکن قاعدہ یہ ہے کہ مثلین میں اگر پہلا مدہ ہو تو ادغام نہیں کریں گے، اس لیے ہم اس کو قالوا وہم پڑھیں گے۔ دوسری مثال بھی فی یومن، اس میں بھی جو فی میں یا ہے، یا ساکن ہے، یہ بھی مدہ ہے، اس لیے اس کو دوسری یا میں ادغام نہیں کریں گے، اور بغیر ادغام کے اس کو پڑھیں گے فی یومن۔ فی یومن نہیں پڑھیں گے کیونکہ مدغم جو ہے وہ حرف مدہ ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے ادغام متجانسین اور متقاربین میں اگر پہلا حرف حرف حلقی ہو تو اس صورت میں بھی ادغام نہیں ہوگا، جیسے سبح، اسی طرح فاصفح عنہم۔ حروف حلقی کے بارے میں ہم اظہار کے سبق میں بتا چکے ہیں کہ حروف حلقی کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، یہاں پر ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے، صرف اتنا آپ کو بتائیں گے کہ پہلی مثال کے اندر سبح، جو مدغم ہے وہ حرف حلقی ہا ہے، اس لیے اس کا مدغم فی میں ادغام نہیں ہوگا، اور اس کو سبح پڑھیں گے، سبح، یعنی ہا، گول ہا جو ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم اس کا ادغام نہیں کریں گے۔ دوسری مثال میں بھی فاصفح عنہم، مدغم ہا ہے اور مدغم فی عین ہے، تو ہم چونکہ ہم نے کہا ہے اگر متقاربین متجانسین میں کوئی پہلا حرف حلقی ہو تو اس صورت میں ادغام نہیں ہوگا، تو یہاں پر پہلا حرف حرف حلقی ہے، اس لیے ہم اس کا مدغم فی میں ادغام نہیں کر رہے، اور اس کو ہم بغیر ادغام کے فاصفح عنہم پڑھیں گے۔ تیسرے نمبر پر ہے ادغام میں اگر پہلا حرف حلقی ہو
اور دوسرا حرف غیر حلقی ہو تو اس صورت میں بھی ادغام نہیں ہوگا۔ اس کی مثال ہے لا تزغ قلوبنا، یہاں پر جو مدغم ہے غائن یہ حرف حلقی ہے، اور اس کے بعد قاف جو ہے قلو میں قاف جو ہے وہ غیر حلقی ہے۔ تو ہم نے قاعدہ پڑھا ہے کہ اگر ادغام میں پہلا حرف حلقی ہو دوسرا غیر حلقی ہو تو ادغام نہیں کریں گے، اس لیے ہم یہاں پر ادغام نہیں کریں گے۔ لا تزغ قلوبنا ہم اس کو پڑھیں گے، لا تزغ قلوبنا نہیں پڑھیں گے۔ چوتھے نمبر پر کہ فعل کا لام کا ادغام نون اور تا میں نہیں ہوگا۔ فعل کے لام کا ادغام نون اور تا میں نہیں ہوگا، یعنی اگر ادغام میں پہلا حرف فعل کا لام ہو اور دوسرا حرف نون یا تا ہو تو اس صورت میں بھی فعل کے لام کا نون اور تا میں ادغام نہیں ہوگا۔ جو لوگ عربی سمجھتے ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اسم عربی میں کسے کہتے ہیں، فعل کسے کہتے ہیں، حرف کسے کہتے ہیں، تو یہاں پر ہم اس کو ڈسکس نہیں کر رہے، بس سمپل سا آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ فعل کے لام کا ادغام نون اور تا میں نہیں ہوگا۔ جیسے قل نعم، اب قل جو ہے یہ عربی لینگویج کے اعتبار سے اس کو ہم فعل کہیں گے، اور چونکہ جو مدغم ہے وہ لام ہے اور مدغم فی جو ہے وہ نون ہے، اس لیے ہم نے یہ قاعدہ ابھی پڑھا ہے کہ فعل کے لام کا نون میں ادغام نہیں ہوگا، تو ہم یہاں پر فعل کے لام یعنی کل میں جو لام ہے اس کا ادغام نعم کے نون کے ساتھ نہیں کریں گے، ہم اسے کن نعم نہیں پڑھیں گے بلکہ قل نعم پڑھیں گے۔ اسی طرح دوسری مثال ہے انزلنی، یہاں پر بھی ہم دیکھیں کہ فعل کا لام ذل لام ہے اور اس کے بعد نون آیا ہے، تو لام فعل کے لام کا ادغام ہم نون میں نہیں کریں گے، انزلنی پڑھیں گے، انزلنی نہیں پڑھیں گے۔ تیسری مثال ہے جعلنا، یہ بھی نون کی مثال ہے کہ فعل کے لام کے بعد نون آ گیا ہے، اس لیے ہم یہاں پر ادغام نہیں کریں گے اور اسے جعلنا پڑھیں گے، جعلنا نہیں پڑھیں گے، یہ غلط ہے۔ چوتھی مثال ہے یہ فعل کے لام کے بعد تا کی مثال ہے۔ پہلی تینوں مثالیں فعل کے لام کے بعد نون کی تھیں، یہ ایک مثال فعل کے لام کے بعد تا کی مثال ہے۔ یہ مثال ہے فَالْتَقَطَهُ، اب فَلْتَ یہ ہمارا ڈسکشن کا موضوع ہے کہ فل میں جو لام ہے یہ فعل کا لام ہے اور اس کے بعد حرف تا آ گیا ہے، ہم نے قاعدہ پڑھا ہے کہ فعل کے لام کا تا میں ادغام نہیں ہوگا، اس لیے ہم یہاں پر لام کا تا میں ادغام نہیں کریں گے۔ اگر ادغام کرتے تو ہم اس کو فَتَّقَطَهُ پڑھتے، لیکن یہاں پر ادغام منع ہے، اس لیے ہم اس کو فَلْتَقَطَهُ پڑھیں گے۔ آخری بات وہ یہ کہ قرآن کے اندر ایک لفظ آتا ہے مالیہ ہلاکہ، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، یہ مثلین کی مثال ہے ادغام مثلین میں، لیکن یہ اس لیے مثال آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اس میں آپ اظہار بھی کر سکتے ہیں اور ادغام بھی کر سکتے ہیں، دونوں کر سکتے ہیں۔ اظہار کریں گے تو پھر کیسے پڑھیں گے، مالیہ ہلاکہ، یہ اظہار کی مثال، اور ادغام کیسے کریں گے، مالیہ ہلاکہ، یعنی بیچ میں آپ وقفہ نہیں کریں گے تو یہ ادغام کی مثال ہو جائے گی، اور آپ وقفہ کریں مالیہ ہلاکہ تو یہ صدق اللہ العلی العظیم۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، نئی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ جلد ہی آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز وقت پر